واجب الاحترام ماشاءاللہ مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، اللہ یہ پاکیزہ محفل عزیز محترم جناب طارق محمود صاحب کے پوتے بیٹے عزیزم محمد اخلاق مرحوم و مغفور کی روح اور فتوح کو ایصال ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے منعقد ہے۔ ہم سب اس لیے اکٹھے بیٹھے ہیں کہ ہم مل کر دعا کریں گے، لازماً ہم میں کوئی نہ کوئی تو مستجاب الدعوات ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں فرمائے جب تک کہ دعا کرنے والا گستاخ نہ ہو۔ اللہ بد عقیدوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ بد عقیدوں کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بد عقیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ نہ ان کا جنازہ پڑھو اور نہ ان کی قبروں پہ جاؤ۔ اللہ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ فرمایا میں نے جنازہ تو اس لیے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ اپنے محبوب کے ماننے والوں کی قبر میں جانے سے پہلے بخشش کر دو۔ کریم ہے اللہ تعالیٰ، اور صدقہ سارا مدینے والے آقا کا، انہیں کی نگاہ کرم سے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا اگر گستاخ ہو، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دشمن ہے، اللہ جو آقا کی اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، جو آپ کی امت کے اولیاء کا دشمن ہے، وہ بد عقیدہ ہے، اس کے لیے نہ جنازہ ہے نہ دعا۔ اور بالخصوص وہ تو پکا جہنمی ہے جو سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بے ادب اور گستاخ ہو، اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہو۔ گستاخ زہرا کی توبہ ہی قبول نہیں ہو۔ توبہ قبول نہ ہونے کی دلیل اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہوں گا، قصہ کہانی نہیں ہوگی، جی بسم اللہ۔ جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں ان چند لمحات میں عرض کروں گا، یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان کی۔ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کی ذات کو ایذا پہنچائے، کسی کے محبوب کے خلاف اگر کوئی بکواس کرے تو لازماً محب کو تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ وہ بے نیاز محب ہے اور محبوب کو حبیب بنایا۔ فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے جسم کا حصہ ہیں،
اور میرے جگر کا ٹکڑا۔ اب ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے بھئی افضل ہونے کا، مفضول ہونے کا، یہ ہے وہ نہیں۔ جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تمام اجسام سے افضل نظر آتا ہے، اور آقا کے جگر پاک سارے جگروں سے افضل اگر نظر آتا ہے تو پھر حصے اور ٹکڑے کی بات خود ہی سمجھ۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سرکار نے یہ فرمایا جی کہ فاطمہ تو بدعت منی، جی من اغضبها فقد اغضبنی، یریبنی ما ارابها یؤذینی ما آذاها۔ واہ فرمایا جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایذا پہنچایا اس نے بال یقین مجھے ایذا پہنچایا۔ اور سیدہ زہرا معصومہ محفوظہ ہیں، بے شک ہر گناہ سے محفوظ ہیں، ہر اعتبار سے پاک، سرکار کے جسم کا حصہ ہیں۔ ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا یہ گستاخی ہے، کیونکہ جب عیب کی نسبت کی جائے گی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اور جب ان کو تکلیف پہنچے گی تو ہمارے آقا کو تکلیف پہنچے گی، اور جب آقا کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں۔ اگر ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہوتی تو اللہ آخرت کی لعنت کی بات نہ کرتا۔ رب فرماتا کہ دنیا میں ان پر لعنت ہے، آخرت میں نہیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ توبہ کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ توبہ، مگر ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ جس کیٹیگری کا بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک توبہ قبول نہیں ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گستاخ کی۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت ہو، اور محبوب کی نسبت والی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، سب کو پیدا کرنے والا، عزتیں دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہو کر، خالق کل ہو کر سرکار کے شہر کی قسم اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نسبت جو ہو گئی محبوب سے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ، علماء نے فرمایا یہاں لا زائدہ ہے، اقسم بہذا البلد، رب نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اب ہمارے آقا نے پوچھا تو رب نے فرمایا نا وانت، ان نے پوچھا مولا شہر سارے تیرے ہیں، اس کی قسم کیوں؟ کیونکہ مقدس مقامات کی وجہ سے لوگ کہہ سکتے تھے کہ وہاں بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے، مینا مزدلفہ عرفات ہے، ان کی وجہ سے اللہ قسم اٹھاتا ہوگا۔ آقا نے جب پوچھا رب نے میں انتا، محبوب آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ تو لا زائدہ کی ہے کہ بھئی مجھے قسم ہے اس شہر کی، کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ جی اور جو عرفاء ہیں انہوں نے کہا لا زائدہ نہیں ہے، تو جناب کیا ہے پھر لا زائدہ نہیں؟ فرمایا یہ لا استفہام انکاری کا ہے، واہ استفہام انکاری۔ واہ، کیا مطلب؟ جی اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں تو میں قسم نہ اٹھاؤں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں تو میں قسم نہ اٹھاؤں؟ اب سرکار کی عظمت سن کر بھی
جن کو وجد نہیں آتا آئے مجھے وہ مردے لگتے بے شک اور مردوں سے خطاب نہیں ہوتا نہیں ہوتا واہ واہ زندہ جاگ جس سرکار کی وجہ سے تم سور بننے سے معمول بیٹھے ہو ان کی عظمت کی بات ہے تو جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی بات ہو رہی اللہ ہے اللہ اندازہ لگا واہ ہے جی حیرت میں مبتلا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہاں انہیں اتنا بھی پتہ نہیں محمد الرسول اللہ کا مفہوم کیا ہے اللہ لیکن چونکہ ہم نے لمبی گفتگو نہیں کرنی جی بسم اللہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جی جس کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت ہو بے شک بے شک بے شک کوئی اور شک دعا اس کے لیے قبول ہوتی ہے جی جس کے دل میں محبت ہو بے شک سبحان اللہ اور سبحان آج ہم اپنے جس بچے کے لیے یہاں آئے ہیں آہا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بے حد عاشق تھا بے شک سرکار کے صحابہ سے پیار واہ سرکار کی اہل بیت اطہار سے بے پیار شک بے شک سرکار کی نسل پاک سے پیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب بندہ روزانہ اس کا ذوق اور جذبہ یہ ہوتا تھا کہ جا کر واہ واہ سید کی زیارت کر بے شک سبحان اللہ سبحان سادات کی تعظیم کرنی عزت کرنی احترام کرنا کوئی شک یہ اس کا ذوق تھا ہم گواہ ہیں اس چیز بے شک اور درویش صفت آ بے شک جناب بندہ اور جب بھی کوئی بات پوچھو نا پہلے ہاتھ باندھ دینا سرکار یہ بات ہے سرکار یہ بات ہے۔ یوں نہیں کبھی چپ کر کے بات کر دی نا اتنی عز ان کے ساتھ اور آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو میری ذریت کی تعظیم کرے گا میری نسل پاک کی تعظیم کرے گا میں ضامن ہوں جب بھی اسے موت آئے گی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گپ نہیں ہے حدیث پاک ہے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض اللہ المکرم لذریتی بے شک والقاضی لهم حوائجهم والسعی لهم فی امورهم والمحب بهم بقلبه ولسانه سبحان اللہ سرکار ماتے ہیں بسم اللہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک ایک کے پاس 4 قسم کے لوگ سمجھنا جی اگر ایک ایک کے پاس روئے زمین کے گناہ گاروں کے گناہوں کے برابر ایک ایک کے پاس گناہ ہو گناہوں کی بات ہے گستاخیوں کی نہیں ہے اللہ کیونکہ گستاخ نہیں بخشا جاتا اللہ وہ تو مردود ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی گناہوں کی بات ہے مومن سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ ہم انسان ہیں بے شک تو جناب بندہ غور کیجئے سرکار آتے ہیں ایک ایک کے پاس اگر دنیا کے گناہ گاروں کے گناہوں کے برابر ایک ایک کے پاس گناہ ہوں ہاں جی انا لہم شفیع ہاں علماء سے پوچھیں انا شفیع لہم نہیں فرمایا ہاں میں انا لہم شفیع اللہ مفعول لہو کو مقدم کیا ہے حالانکہ مفعول مؤخر ہوتا ہے مقدم کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میں یعنی یہ حسر ہے حسر کہ میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا بے شک وہ کون خوش نصیب ہیں اللہ اکبر جی بسم اللہ پہلی قسم جی اور میں المکرم لذریتی جو میری ذریت کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں اللہ اکبر جس آقا نے دنیا میں آتے ہی ہمیں نہیں بھولے آہا واہ 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 سبحان اللہ بارگاہ قدس میں حاضری کے وقت بھی ہمیں نہیں بھولے اللہ اللہ سبحان اللہ ہر آن اور ہر لمحہ امت کی یاد کی بے شک بے شک
میں روں نا ان امتیوں پر کہ عظمت محبوب کی بات ہو اللہ اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ بات سرکار کی ہو تڑپنا چاہیے، چپ کر کے بیٹھنا بدعت ہے۔ عظمت محبوب سن کر داد دینا سننا۔ سبحان اللہ یا نبی یا نبی سبحان اللہ سبحان حضرات محترم، جی بسم اللہ۔ کیونکہ جب حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نعت بیان کرتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، تو سرکار سن کر فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل امین کو بھیج اور بے شک حسان کی مدد۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب دیکھو سرکار جیسی پاک ہستی اللہ داد دیتی ہوں گی تو سنانے والے کا حوصلہ کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ خوش نصیب نہیں ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعت بناتے بھی ہیں، نعت سناتے بھی ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ داد بھی لیتے ہیں، دعا بھی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ ویسے سبحان اللہ صحابی ہیں، صحابی تو جنتی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک صحابی کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی، جس مومن کو میرا دیدار ہو جائے جہنم چھو ہی نہیں۔ تشریحات کا وقت نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو حضرات محترم، سرکار نے فرمایا المکرم لذریتی، جی میری ذریت۔ اب سرکار کی ذریت کون سی ہے دنیا میں؟ جی ذریت اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کو۔ ذریت کون سی ہے دنیا میں؟ جی سرکار باتیں اللہ نے ہر ایک کی نسل جو دنیا میں چلائی ان کی اپنی پوسٹ میں رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قابل غور بات ہے۔ جی جی فرمایا جس بندے کی نسل اللہ نے، جس نبی کی نسل اللہ نے دنیا میں چلائی، جی جس نبی کی، واہ واہ کیونکہ ہر رسول بھی نبی ہے، بے ہر شک مرسل بھی نبی ہے، ہر پیغمبر بھی نبی ہے۔ بے شک بے شک جس نبی کی نسل دنیا میں اللہ نے چلائی اس کی اپنی پوسٹ میں رکھی۔ اللہ اکبر۔ قابل غور ہے یہ جملہ۔ جی 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 بسم اللہ۔ میں میری نسل جو اللہ نے دنیا میں چلائی ہے، اوہو میری نسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو دنیا میں چلائی ہے، اللہ پشت علی کی پسند فرما، بطن زہرا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سید جیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر کوئی بات تو علی پاک میں ہوگی۔ واہ اللہ نے ان کے صلب کو محبوب کی نسل کے لیے پسند کیا، اور پھر بطن زہرا۔ لوگوں کو تو آج حسین پاک بے وضو نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم دیکھنا مریں گے ذلیل ہو کے مریں گے، بے شک ذلیل ہو کے مریں گے۔ بے شک اب ان پاگلوں کو اتنا ہی پتہ نہیں، اتنا تعصب میرے نبی کی اولاد سے، پھر عاشق رسول کہنا اپنے آپ کو، لعنت ہے ان کی اس قوم پر جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہے اور رسول جن کو کندھوں پہ بٹھائیں۔ بھائی اسی وجہ سے لوگ تو بکواس کرتے ہیں نا، اگر مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو بچا نہ لیتے کربلا میں۔ اور پاگلوں، اسی لیے میرے نبی نے ان کو قربانیاں دینے کے لیے وہاں بھیجا تاکہ کل کو میرے ماننے والوں میں سے اگر کسی کا جوان بیٹا اللہ تعالیٰ لے لے اور اسے موت آ جائے تو وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، حسین کی طرف سبحان ادھر اللہ ادھر نہ دیکھے، واہ 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 حسین پاک کی طرف دیکھے۔ اور حسین پاک تو ولیوں کے بھی پیر ہیں۔ جب ولی کے لیے ان سالنی لغو تینا، تو حسین کے لیے ولی کے لیے بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے
کہ ولی جو کچھ مانگے میں اسے دیتا ہوں۔ اللہ اور حسین پاک کے پاس تو جنات آئے، واہ 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 سرکار اجازت دیں ہم ان کو اسی فرات میں غوطے دے کے مار ڈالیں؟ فرمایا نہیں، آج ہم امتحان دیں گے۔ ہمارے آقا خود موجود تھے کربلا کی میدان میں، بے شک کوئی شک نہیں کوئی شک کیونکہ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 10ویں محرم کے دن نماز ظہر کے بعد میں سوئی نہ، میری آنکھ لگ گئی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طانی فی المنام علی راسہ و لحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا اور سرکار فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، بے شک جس بندے نے خواب میں مجھے دیکھا میں ہی ہوتا ہوں۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، تو باہر فرماتی ہیں مجھے دیدار ہوا نا، میں نے پوچھا کیونکہ آپ کی عنبرین پاک زلفوں پر گرد کے نشان تھے تھوڑے اور ریش انور پر، دیکھ کر میری چینخ نکل گئی اور میں نے پوچھا مالا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا وہ حسین پاک کو دیکھے، اگر کسی کا پیارا باپ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو وہ امام زین العابدین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تو اللہ نے ان کو یہ شہادتیں دی اور مصائب جھیلنے کے لیے۔ دیکھو نا ابھی آپ حضور نصیر ملت کا کی منقبت بنائی ہوئی سن رہے تھے کہ بھائی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں، زنجیر نوکرانی ہے میرے نبی کی، اور زین العابدین مظہر کامل ہے مصطفیٰ کے، سبحان اللہ، اور وارث کامل ہیں، وہ اشارہ کرتے زنجیر ٹوٹ کے ادھر چلی جاتی، واہ 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 بے شک لیکن دنیا کو دکھانا تھا، گھبرانا نہیں۔ اگر کوئی مصیبت تم پہ ٹوٹ پڑے تو ہماری طرف دیکھ، مجھ زین العابدین کے طرف دیکھنا، میرے ابا جی پر کس قدر انہوں نے ظلم کیا اور پھر میرے اوپر، بے شک بے شک میں ابا جی کی شہادت بھی آنکھوں سے دیکھ، اسی لیے جب یہ سارے امتحانات ہو گئے تو آپ نے پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رسول اللہ اب تو ہم پہ نگاہ کرم ہو، امتحان تو ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ اور جب نگاہ کرم ہوئی تو پھر زین العابدین تو اکیلے تھے، ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکا، بلکہ یزید پلید نے تو ان کی تقریر ہی برداشت نہ کی۔ تو جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے کرم کیا، یہ سارے نمونے ہمارے لیے ہیں، دعائیں یہ ہماری بخشش کے لیے ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لا يدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ فرمایا ہر میت قبر میں دعا کی انتظار کرتا بے شک جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اور جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں ہم سارے گواہ ہیں بے شک اس کے صحیح العقیدہ ہوتا ہے، وہ قبر میں انتظار کر رہا ہے، ہم دعائیں بھیج رہے ہیں۔ فرمایا جب تم دعا مانگتے ہو نا، دنیا میں بیٹھے ہوئے صحیح العقیدہ لوگ دعا مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے بدلے قبر والوں کی قبروں میں رحمتوں کے پہاڑ داخل پہاڑ۔ تو حضرات محترم
جہاں رحمت آ جائے وہاں زحمت نہیں ہوتی، اور جہاں زحمت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا کے ماننے والے ان کے در کے کتوں سے پیار کرتے ہیں۔ اہل بیت کا مقام تو اونچا ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو اہل بیت کا بغض دلوں میں ہے اور ان کے دل ناپاک ہو چکے ہیں۔ جناب بندہ، میرے نبی کو ماننے والے لوگ دنیا میں بھی محفوظ ہیں، مرنے کے بعد بھی محفوظ ہیں، اس کی قبریں بھی جنت کا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ کہ قلت وقت کے پیش نظر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، ورنہ ابھی تو بات شروع ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ پھر اذان عصر کا وقت ہونے والا ہے، ختم سے بھی ہم نے پڑھنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، اسی پہ اکتفا و آخر دعوانا